ایم کیو ایم کو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے اور اس نے سنگین دھمکی دے دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیا خطرہ نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کو، اور دھمکی والی بات تک کیوں پہنچا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اگر الیکشن 2024 میں سلیکشن ہوتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور آمریت کے خلاف ہے۔ تو اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت ہی پر یقین تھی، پر اعتماد تھی کہ اب جو الیکشن ہونے والے ہیں 2024 میں تو وہ پانتا پلٹ دیں گے، عوام کا دل جیتیں گے اور ووٹ حاصل کریں گے، اور 2018 کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے، اور جو عوام ہیں ان کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ یہ جو بیان ہے یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ الیکشن میں ان کو سلیکشن نہیں چاہیے، بلکہ عوام کو آزاد چھوڑ دیں، عوام کا جس کو دل چاہتا ہے عوام اس کو ووٹ دیں، اس کو کامیاب کریں، اور یہی جمہوریت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی اخلاقیات ہے، یہی تمیز ہے۔ تو بھائی بات تو صحیح کی ہے کہ جو عوام ہے یہ ان کا حق ہوتا ہے ووٹ دینا، عوام کو ووٹ دینا بھی چاہیے، اور عوام جس کو ووٹ دیں اسی کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ تو کیا ایم کیو ایم کو حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کو خطرے کی بو انہوں نے سونگھ لی ہے، اور اسی لیے انہوں نے دبے دبے انداز میں یہ دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے اگر الیکشن میں سلیکشن ہوئی اور جو جمہوری طریقہ نہ اپنایا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے نا، تو پاکستان میں ہمیشہ سلیکشن ہی ہوتی ہے، الیکشن میں سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن کے پردے میں سلیکشن ہوتی ہے، اور پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ کون لاڈلا ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا، اور یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن کی بات کریں تو وہ 1970 کا الیکشن تھا، اور اس میں پاکستان کو بہت ہی نقصان ہوا تھا۔ نقصان ایسے ہوا تھا کہ جو الیکشن ہیں وہ کافی حد تک مکمل نہیں، کافی حد تک صاف و شفاف ہوئے تھے۔ اس وقت جو ہے 70 کے الیکشن میں جو بنگلہ دیش اور یہ والا پاکستان ہے جو ابھی جس کا نام پاکستان ہے، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ملک ہوتا تھا، اس کا نام پاکستان ہوتا تھا۔ تو جب الیکشن میں ووٹ ڈالے گئے اور سیٹوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو جو بنگلہ دیش یعنی جو مشرقی پاکستان تھا تو انہوں نے سیٹیں حاصل کی تھی 162، اور جو مغربی پاکستان ہے یعنی آج کا پاکستان تو انہوں نے سیٹیں حاصل کی تھی صرف 86۔ تو جو جمہوری طریقہ ہے، جو اخلاقیات ہیں، تو اس کے مطابق تو شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم تھے، اور جو حکمرانی کا حق تھا وہ ان کو حاصل تھا۔ لیکن بھائی ہوا یہ کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بنانے دیا جا رہے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، ذوالفقار بھٹو صاحب بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی، اور وہ بات انقلاب اور بغاوت تک پہنچ گئی، اور پھر جو بنگلہ دیش ہے وہ الگ ہو گیا، یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ انڈیا نے ہیلپ کی تھی مفتی باری والوں کی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر ان کا انجام بھی دردناک ہوتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بنا، وزیر اعظم شیخ مجیب بنے، لیکن صرف 4 سال بعد ہی 1975 کی بات ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے مجیب الرحمان کو، ان کے 2 بیٹوں کو، ان کی بہوؤں کو گولیاں مار دی، ان کا یعنی پورے خاندان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہیں وہ جرمنی میں تھی شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ، جو 2 بہنیں تھیں، شیخ مجیب کی بیٹیاں تھیں، تو وہ بچ گئیں، اور پھر وہ بھی بھارت میں وزیر اعظم بنی تھی۔ تو جو 1970 کے انتخابات تھے جو کسی حد تک صاف و شفاف تھے، تو وہ بہت ہی اس سے خوفناک نتیجہ نکلا تھا، کیونکہ نیت خراب تھی اور دل صاف نہیں تھا، اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ حکومت کرنے نہیں دینا دی گئی تھی، تو جو نتیجہ نکلا وہ بہت خراب نکلا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جمہوری طریقہ جو ہے عوام ووٹ دیں، اور جس کو ووٹ دیں اس کو حکمرانی کرنے دی جائے، اس کے راہ میں جو ہے وہ روڑے نہیں اٹکائے جائیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ تو ایک اینگل ہے۔ دوسرا اینگل یہ کہ ہمارے عوام بھی جو ہیں وہ ذات پات
فرقہ، مذہب، لسانیات، برادری میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم منشور نہیں دیکھتے بلکہ وہ شخصیت دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں۔ اور جو شخصیت پرستی ہوتی ہے وہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا لیکن شخصیت کا دماغ ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے مرے جا رہے ہیں تو وہ شخصیت فرعون بن جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو۔ تو عوام بھی ان پڑھ ہیں، اکثریت جاہل ہیں اور نیرو مائنڈیڈ ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جو الیکشن ہیں وہ گول مول ہی ہوتے ہیں، اور 2024 میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن صاف ہی بات ہے کہ جو ووٹ بینک ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی رہے گی بھی تو وہ عمران خان والی پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ الیکشن کے بعد تک آپ دیکھ لیں کہ وکیل آ گئے ہیں، چھا گئے ہیں، ایک طرح سے پارٹی پہ قبضہ کروا دیا ہے عمران خان نے اپنی مرضی سے۔ تو اب دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک حصہ بن گیا ہے استحکام پاکستان پارٹی، ایک بن گیا ہے پرویز خٹک جنہوں نے پی ٹی آئی بنا لی اپنی، اور باقی جو پی ٹی آئی والے ہیں جو گرفتار ہیں، جو گرفتار بھی ہیں، وہ روپوش ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے حصے میں اس بار بہت کم سیٹیں آئیں گی، اور جو سیٹیں آئیں گی تو دیکھیے گا کہ وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور بہت کم حصہ ملے گا۔ تو وی لاگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے لائک اور کامنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کو تشویش ہے کیا وہ ٹھیک نظر آتی ہے یا نہیں، یا پھر ان کا شک ہے یا وہم ہے۔ اور ایم پی ایم نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ 2018 کے جو الیکشن میں جو ان کا حصہ کاٹ کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو نواز دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی لاڈلی تھی۔ اب پی ٹی آئی کے عمران خان، شاہ محمود، پرویز الہی جیل میں ہیں، اب نواز شریف لاڈلے ہیں، تو کیا ایم پی ایم کو بھرپور حصہ اس بار ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تھینک یو۔